बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शास्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब का लाडला रियासत पाकिस्तान को 14 साल कैद और 10 बार सजाए मौत का सामना है। ये काम पाइन हो सकता है, एक कम फटते पिया जे। ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तफसीलात, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इमरान खान की तरफ से माफ़ी तलाफ़ी की जो कोशिशें शुरू की गई थी, हाथ पैर लो, गोडे फड़ लो, पैर फड़ लो, दाढ़ी हाथ ला लो, ताड़ी मेहरबानी हाथ जोड़ लो, ये वाला जो काम था एक तरीके से शुरू किया गया था, वो सर नाकाम हो गया और वो कोशिशें दम तोड़ गई। ये कोशिशें कौन कर रहा था? एक साइड पर थे मोहम्मद अली दुरानी साहब। मोहम्मद अली दुरानी साहब कौन है? मोहम्मद अली दुरानी साहब इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब समझे जाने वाले इंसान हैं। ये जिस वक्त पासबान तहरीक एक बनी थी, जमात इस्लामी उसकी रूहे रवां थी, ये जमात इस्लामी थी, ये एटम सी पासबान, और ये उनके जो हैं उस दौर में ये उभर के सामने आए थे। नौजवान हुआ करते थे, चिट्टा रंग थी, बड़ी जो है वो सॉफ्ट जो है उनका इमेज था, और बड़े प्यार से बात करने वाले इंसान है। तो भाइंदा ना बड़ा एक बारी नाज बनया सी। उस वक्त ये मेजर जनरल हमीद गुल साहब जो थे ना, जनरल हमीद गुल साहब, हाँ जी, उनकी वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई थी। तो ये इनका बहुत तल्लक वास्ता इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस्टेब्लिश्ड है। ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वज़ीर इतलात भी रहे, ठीक है। तो इनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ मोहब्बत जो है ना, गूढ़ियाँ पक्कियाँ तो पुरानियाँ ने। अच्छा, एक तरफ ये थे, ये जाके मुख्तलिफ लोगों से मिले, असद कैसर साहब से मिले, ये और लोगों से मिले, और इनकी मुलाकातों के बाद जो पीटीआई का ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर था उसके ऊपर से चीज़ों को हटाया भी किया और नई चीज़ें पोस्ट भी की गई इस तरह की, जिससे ये तासुर मिले कि हालात जो है वो बेहतर हो गए हैं और हम जो हैं बस साडा बंदा जड़ा ना वो किसी भी रहा हो जाएगा, गुफ्तगू शुरू हो गई है तो इंज कर जलावतन हो जाएगा और बाहर चला जाएगा। ये सारी गुफ्तगू जो है वो उन दिनों में शुरू हो गई थी। मोहम्मद अली दुरानी के साथ अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो बाकायदा निगोशिएट कर रहे थे और उनकी रहाई के बाद से वो मुसलसल जो हैं उनके साथ राब्ते में थे। बल्कि बताने वाले बताते हैं कि रहाई हुई ही शायद इन शराइत के ऊपर थी कि आप बाहर जाके तो चीज़ों को ज़रा कूल डाउन करेंगे। बाहर वो कूल डाउन करने की पूरी कोशिशें की गई और चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की तरफ लाया जा रहा था। मुझे भी कुछ यूथियों ने ये कहा कि चीज़ें जो हैं नॉर्मल हो रही हैं, यानी तहरीक इंसाफ के हलकों में और इमरान खान के जो फ़ौज के हलके हैं उनके दरमियान जो टेंशन हैं वहाँ पर गुफ्तगू दोनों साइड पे ये शुरू हो गई कि यार थोड़ा या टेम्परेचर थले ले आ जाए। ये मतलब बाकायदा तौर पे ये बात की जा रही थी, लेकिन ऐसा हो रहा था, मुझे इस बात का यकीन नहीं है। यानी ये जो पीटीआई वाले हैं ये तो भाई ना हाथ पैर जोड़ते फिरते सन, जनाब मिनट बाद काना हथ ला के सर एक बार माफ़ी दे दो, अगे तो नहीं करांगे, ये तो ये कर रहे थे। जो फौजी हल्के हैं उस तरफ ऐसी कोई सूरत हाल मुझे दिखाई नहीं दी है। मुझे कम अज़ कम उस बारे में जो गुफ्तगू मेरे तक पहुँची रही, मैं उसको खलोते पैरा से इनकार करता रहा कि नहीं ये नहीं हो सकता। मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सर उनको ज़रूरत कोई नहीं। इमरान खान जेल में थे, जेल में हैं, जेल में रहेंगे। मैं ये बात डेफस से कह रहा हूँ, ये पाए हूँ नसीबा नाल बाहर आन के। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में मौजे भी होते हैं, ये भी बात ठीक है, लेकिन इमरान ले फिलहाल कोई मौजा नहीं होने जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान के जो सूरत हाल है उसमें इमरान खान कहीं फिट नहीं बैठ रहा। वो भाई ने ना किसी इकना भी बना के नहीं रखी, सबके साथ बिगाड़ी गई। A to Z भाई जिदे कोल लंघिया ना उन्होंने भाई ने टक मारे, लिहाजा कोई भी उनकी गारंटी करने को तैयार नहीं है। बहरहाल अब इमरान खान साहब जो हैं उनके बारे में ये कहा जाए कि जी फौज जो है वो उसके अंदर ये तासुर पैदा हुआ है कि जी नवाज शरीफ से पूरा रिलाय नहीं किया जा सकता। देखो भाई नो गल्लां करता है कि जनरल बाजवा फैज़ अलियां तो एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज है वो बारे गल्लां करता है तो गल तो मजे की नहीं ना आती। तो इमरान खान जो है वो मोड़े दोबारा हथ रखा जाए, इस तरह की गुफ्तगू यूथियों ने शुरू की। मैं उस वक्त ही ये कहता था और मैं आज भी ये कहता हूँ कि ये सिर्फ ख्वाहिश है, ये वैसी ख्वाहिश है कि जनाब जो है मतलब अनोखा लाडला खेलन को मांगे चाँद। या वो हमारे एक दोस्त हैं, यानी मेरे तो वैसे वो फेसबुक फ्रेंड ही ने, उन्होंने अक्सर लगाया होता कि मेरे वाला साहब ने बहुत सारे खत जिन्ना साहब ने लिखे, कादिर मोहम्मद अली जिन्ना को, तो बल्कि ये नहीं कहते
کہ میرے والد صاحب نے خط لکھے, سوری گل غلط ہو گئی باجی, گل یہ کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب اور جناز صاحب کے درمیان بڑی دوستی تھی, خط و کتابت کا سلسلہ بڑا ہوتا رہا, یہ وہ گفتگو کرتے ہیں. اور آپ وہ جو خط لگاتے ہیں اپنی وال کے اوپر, آپ سارے خط اٹھا کے پڑھ لیں, سارے دے سارے اس پاسے ہو گئے ہوتے ہیں, قائد سے محمد علی جناح ایک بھی نہیں آیا ہوتا. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اسی طرح سے یہ بھی پی ٹی آئی والوں کا خیال تھا, یہ پی ٹی آئی والے یہ چاہتے ہیں کہ ادھروں پوائن کو خط آ جائے, کوئی چٹھی میرے سیاں جی کے نام لکھ دے اللہ سین ہو جائے, لیکن ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ عمران خان کی ضرورت کسی کو نہیں رہی, خطے میں کسی کے ساتھ اس کی نہیں بنتی. جو کیا کہتے ہیں لوکل پولیٹکس ہے وہ بھائی نے اپنا کوئی دوست نہیں چھڑیا. جو ادروائز تعلقات ہوتے ہیں نا بندے کے کہ جناب یعنی یہ جو برہمن ہے سارے آپس سے رشتہ دار عزیز واقفکار ہی ہوندے نے, انہاں دیاں خوشیاں اور غم جڑے نے وہ کدھر سانجھے ہوندے نے. ٹھیک ہے, تو وہ انہاں دے بھی خان صاحب نے کوئی بندہ نہیں چھڑیا جو استعمال نہ کیا اور اس کے بعد اس کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک نہ دیا ہو. لہذا پائندہ کوئی حامی موجود نہیں, ایک سائڈ یہ ہوگی. اس کے بعد آ جائیں دوسری چیز ہوتی عوامی مقبولیت. عوامی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں, اور شہر کے اندر لاڑکانے سے لاہور تک, لاہور سے لنڈی کوتل تک, ٹھیک ہے, یا چمن بارڈر تک چلے جاؤ, کسی جگہ پر عمران خان کی رہائی کے لیے مظاہرے نہیں ہو رہے. کسی جگہ تے لوگوں نے بھوک ہڑتال نہیں کی تھی, کسی جگہ پر کسی نے خود سوزی کی کوشش نہیں کی, تو عوامی پریشر بھی کوئی نہیں. لہٰذا عمران خان کو کوئی کیوں چھوڑ دے گا؟ دباؤ سے چھوڑتا ہے نا بندہ, یہ ترلا منتا من لینا, ترلا منتا بھی نہیں چل رہا, دباؤ بھی نہیں چل رہا. پھر اگلی بات یہ جاتی ہے کہ جی عمران خان کے بغیر الیکشن ہوں گے, وہ ہونے جی نہیں, پھر اس الیکشن کو کون مننے گا؟ میرا نہ حادثہ نہیں رکتا, یقین کرو جی گلیں سن کے, پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں یار. میں آپ کو بتاؤں, اس ملک کا 3 بار کا وزیر اعظم, جو اس وقت 2 بار کا وزیر اعظم تھا, سر جی 3 بار انتخابات میں حصہ نہیں لے سکا. میاں محمد نواز شریف 2002 کے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکا, 2008 کے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکا, 2018 کے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکا. سر انہیں تو تسی دھکے نہ بنایا سی عمران خان ہوں, وہ تو بھائی اپنے ووٹاں نہ آندا رہا. میری سمجھ سے باہر ہے کہ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو ہے کہ کہتے ہیں عمران خان اگر الیکشن ہوئے گا تو الیکشن مننے گا کون؟ 3 بار کا وزیر اعظم 2018 کے الیکشن میں نہیں تھا, اہل نہیں تھا, قانون کے تحت جیل میں تھا, بیٹی سمیت جیل کاٹنے آیا تھا لندن سے. ٹھیک ہو گیا. پھر 2 بار کی وزیر اعظم, اس کا باپ 2 بار کا وزیر اعظم, ٹھیک ہے, اور اس کا دادا بھی وزیر اعظم رہا تھا, سرشاہ نواز بھٹو, اس وقت ان کو وزیر اعظم ہی کہا جاتا تھا. تر 3 نسلوں دی وزیر اعظم دے جڑے سن نا گھر, اس خاتون کو یعنی بے نظیر بھٹو کو راول پنڈی میں جو لیاقت باغ ہے اس کے باہر باقاعدہ شہید کر دیا گیا تھا. فوٹیجز موجود ہیں, مناظر موجود ہیں, دھماکے کے بھی, بے نظیر کے گرنے کے بھی, ساری دنیا نے دیکھا. 2007 میں 2008 کے انتخابات بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے بغیر ہوئے, تسلیم ہوئے نا, رتائی تسلیم ہوئے نا سر. اے عمران خان وہ تو وڈا ہے, یہ بھائی انہوں نے حساب باہر شکر کندی بھی نہیں بیچتا. جی عمران خان ہی ہوئے گا تو پتہ نہیں کی ہو جائے گا. ہوں نہیں ہے, دسو کی ہو گیا؟ جیل میں ہے نا, پہلے کہتے تھے ہماری ریڈ لائن ہے, اگلے ریڈ کر چھڑیا پڑ کے, نکلے باہر جڑا نکل رہا ہے. باتیں کرنا بڑا آسان ہے سر, سامنے کھڑے ہو کے ہمارا مطلب ہے سینے دے فیر کھانا, یا سامنے کھڑے ہو کے لاٹھی کا. یقین کریں میں آپ کو سچی مچی بتا رہا ہوں, 1992 میں آخری بار مجھے پولیس سے سوٹیاں پڑی تھی, لاسٹ ٹائم 1992 میں پڑی تھی, اس کے بعد مجھے کبھی نہیں مار پڑی. یعنی میں ظاہر ہے کہ جرنلزم سے آ گیا, پھر میں مظاہرے نہیں کیا. تو اس وقت جو سوٹی پئی سی نا سر, مجھے اج تک وہ پیڑ یاد ہے. پولیس اینا کہ وٹ کے ڈنڈا مار دیے کہ بندے نو لگ سمجھ آتی.
تو اے یوتھیا نو وجہ ہی نہیں گئے. یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے, 9 مئی کے واقعات میں کسی نے ریزسٹنس دی ان کو, کسی نے نہیں روکا ان کو. سر وہ ایک فوجی اگر سیدھا ہو جاتا نا, ایک کوئی سیدھا ہو جاتا, انہیں دوڑا ویکھن والی ہونی سن. تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کے بغیر بھی الیکشن ہوں گے سر, اور ان کو دنیا تسلیم کرے گی. دنیا طاقت کا نام ہے, بس یہ اصول کو ذہن میں رکھیں. باقی میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان تھا تسی الیکشن کے بغیر ہونا نہ ہونا, اور عمران خان اہم ہے نہیں اہم ہے اس گل چھڈو, پائے جان دے لالے پے اتھے. حضور یہ سائفر والے کیس میں جو 28 وہ آگے ہیں گواہ, ٹھیک ہے سر, یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں سے سائفر ٹرانسلیٹ ہوا ہے, اور وہ سارے کے سارے گواہ پائن موجود ہیں, اعظم خان سمیت, ٹھیک ہے. اور یہ جو گواہ ہیں وہ اس کے بعد پائندہ بچنا مشکل ہے. کم از کم 14 سال سزا نظر آ رہی مینوں, 14 سال سزا نظر آ رہی ہے. آپ کسی بھی جو ہے اپنا ان کا وکیل جو بھی تہاڈا واقف نیڑے پیندا وکیل انہوں پوچھ لو, سائفر کا قانون پڑھا لو, وہ جو ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اس کو پڑھا لے, اور ساتھ جناب یہ جو عمران خان کے بیانات ہیں وہ سامنے رکھ دے, گل کلیئر ہو جائے گی. اور 9 مئی کے واقعات میں کم از کم 10 بار سزائے موت نظر آ رہی مجھے. میں نہیں چاہتا ہو, سچی بات یہ ہے, لیکن بھائی نے حرکتیں ہو جی کتنی, میرے چاڑنا کی ہونا. اب وہ 10 بار سزائے موت اس لیے ہے کہ 10 کیسوں میں اب تک پولیس ان کو قصوروار ٹھہرا چکی ہے. عدالت دے گی سزا نہیں دے گی وہ بات دی گل ہے. فی الحال کی جو اب تک کی انویسٹیگیشن ہے اس میں عمران خان سمیت تحریک انصاف کے درجنوں لوگ جو ہیں وہ 10 کیسوں کے اندر قصوروار قرار دیے جا چکے ہیں. یاسمین راشد بھی شامل ہے اس میں صنم جوید بھی شامل ہے, اس میں ختیجہ شاہ بھی شامل ہے. تو عمران خان تو ہے ہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سر جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. اتنے بھائی لوکی گلا کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان جو ہیں وہ تو بڑے کوئی انہوں دے اندر بھگت سنگھ نکلیا پیا سی. کتنے گیا بھائی بھگت سنگھ؟ ایک صاحب ہے, میں نام نہیں لوں گا, میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, اس کا میں نے تجزیہ سنا, میرا ہاتھ صحیح نہ رکے. اس نے کہا جی بھگت سنگھ کو جو سزا ہوئی تھی اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ آئے تھے, عمران خان کے خلاف بھی سائفر پہ وعدہ معاف گواہ آئے ہیں. تو یعنی وہ عمران خان کو بھگت سنگھ سے ملا رہا تھا, اور میرا ہاتھ صحیح نہیں رک رہا سی. یعنی یار کچھ خدا کا خوف کرے. کتنے بھگت سنگھ, کہاں راجہ بھوج, کہاں گنگو تیلی, یہ عمران خان. یہ تو ٹاؤٹ نسل در نسل اسٹیبلشمنٹ کا ابھی بھی کہتا ہے میں نے جھولی جبا لو. بھگت سنگھ دے دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور کے خلاف کھڑا ہو کے مطلب ایڈا جیدار جوان, اس پہ فخر ہونا چاہیے. پنجابی سارے پورے جو ہندوستان دے وچ وسن والی جنیاں قوماں ساریاں اتنے فخر کر دیا. عمران خان تے کون کرتا ہے؟ یوتھ ہی کر سکتا ہے. یعنی یہ بھی ترلے پاندا ہے, یہ مذاکرت کل ہی کر رہا سی محمد علی ڈان نے, پھر ابھی بھی ترلے ڈالتا کہ مینوں جھولی واپس بھالو تہاڈی مہربانی. وہ تو اگلے نہیں پہ مانتے. ان کا مقابلہ بھگت سنگھ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. بھگت سنگھ اور طرح کی چیز تھی. بیٹا ابھی آپ لوگوں کو بھگت سنگھ کا پتہ نہیں, میرا خیال ہے نام سننا, اس کے بارے میں پڑھ لینا اور بات ہے, اور وہ جی حرکتیں کرنی ہے جی نا وہ ہور گل ہے. جامدیاں سولوں دے منہ تکھے ہوندے. پنجابی کی مثال ہے, عمران خان جڑا نا وہ واسطہ کام نہیں, نہ ہی وہ یوتھیوں کے بس کی بات ہے. بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی. تو اس وقت تک جو میرے پاس معلومات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. آپ دوسرے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.